مثلاً گناہ میں سے ایک گناہ کیا ہے؟ اپنی اولاد کے درمیان عدالت نہ کرنا. بیٹے آپ ہی کے ہیں دونوں اور بیٹا بیٹی ہیں، تو بیٹے کو زیادہ رتبہ دینا اور بیٹی کو رتبہ نہ دینا. جیسے ہمارے ہندوستان پاکستان میں تو یہ ہے کہ لڑکا ہوگا تو لڈو بٹیں گے اور لڑکی ہوگی تو مری مری آواز میں دادی کہتی ہے لڑکی ہوئی. ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ کیا بھائی پوچھئے ذرا، مطلب جن کے لڑکا ہو تو ارے لڑکا ہوا ماشاءاللہ، اور آپ چچا بن گئے اور آپ وہ ماموں بن گئے اور آپ یہ بن گئے، اور وہ لڑکی ہوئی ہو. کیا ہوا ہے؟ اب وہ تو خود تو فون کر ہی نہیں رہے، اب خود نہیں فون کر رہے. اگر ہم نے کر لیا غلطی سے کہ بھائی کیا ہوا، اجی کیا ہوتا، لڑکی ہوئی. سمجھ رہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تک اسلام ہمارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے، ہم صحیح اسلام کو سمجھ ہی نہیں سکے ہیں. خدا کی قسم وہ شیعہ قوم لڑکے لڑکی میں فرق کرے کہ جن کے مذہب میں علی کی زینت کا نام زینب ہو. تو لڑکے لڑکی میں فرق کہیں نہ کہیں ہم کرتے ہیں، ولو آپ دکھاوے کے لیے نہیں مجھے تو جی دونوں پسند ہیں اور دونوں یوں ہیں اور دونوں فلاں ہیں اور میں تو چاہتا یہی تھا. تو اگر آپ بھی چاہیں تو خاندان نہیں چاہتا. لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آل محمد کے گھر میں جتنا کام لڑکوں نے کیا ہے اس سے کہیں زیادہ آل محمد کے گھر میں کام لڑکیوں نے کیا ہے. اگر اکبر نے جوانوں کے ضمیروں کو بیدار کیا ہے تو سکینہ نے نقاب ظلم الٹ دیا ہے. سمجھ رہے آپ؟ تو لہذا تو آپ بیٹے بیٹی میں فرق نہ کریے. اولاد ہے، اعدلوا بین اولادکم، اپنی اولاد کے درمیان عدالت سے کام لو. روایت میں موجود ہے اگر دو بچے آپ کے پاس موجود ہیں تو بوسہ دینے میں بھی برابری کرو. ایک بیٹے کو بوسہ دیا تو دوسرے کو بھی دو، بیٹے کو بوسہ دیا تو بچی کو بھی دو. رسول اسلام بیٹھے ہوئے ہیں مسجد میں، ایک صحابی کا ایک بیٹا ایک بیٹی آیا، اس نے بیٹے کو گود میں بٹھا لیا، بیٹی کو نیچے بٹھا دیا. سرکار کی پیشانی پر آثار غضب ظاہر ہوئے اور خبردار اگر عدل کرنا ہے تو اولاد کے درمیان عدل کرنا سیکھو. اس لیے کہ جو گھر میں عادل نہ ہو سکے وہ معاشرے میں عادل نہیں ہو سکتا. خبردار ایسا نہیں کرنا. بلکہ روایت موجود ہے البنات حسناتن، لڑکیاں نیکیاں ہیں، والبنون نعمون، لڑکیاں نیکیاں ہیں اور لڑکے نعمت ہیں. والحسنات یصاب علیہا، نیکیوں کے اوپر ثواب ملتا ہے. والنعم مسئول عنہا، نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے. حدیث ہے. یعنی لڑکی جو ہوتی ہے وہ رحمت ہے خدا کی، لڑکا نعمت ہوتا ہے، لڑکی رحمت ہوتی ہے. اسی حدیث کو فٹ کرتے چلے جائیے ہر باپ اور بیٹی کے اوپر تو ولادت سکینہ کی اہمیت آپ کی سمجھ میں آئے گی. ہر باپ کی بیٹی اس باپ کے لیے رحمت ہوتی ہے. زہرا رحمت بنی رسول کے لیے، زینب رحمت بنی علی کے لیے، سکینہ رحمت بنی. اب مجھے لفظ کہنا ہی پڑے گا، جو پوری کائنات کے لیے رحمت ہو اسے حسین کہتے ہیں، جو حسین کے لیے رحمت بن جائے اسے سکینہ کہتے ہیں. صلوات بھیج دے محمد اور آل محمد پر. تو لڑکیاں اور لڑکے، لڑکیاں رحمت ہیں، لڑکے نعمت ہیں. ایک حدیث. لڑکیاں نیکیاں ہیں اور لڑکے نعمت ہے. نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا، رحمت کے بارے میں سوال نہیں ہوگا. تیسری دلیل، من کانت عندہ واحدہ، جس انسان کے پاس ایک بچی ہو، جس انسان کے پاس ایک بیٹی ہو، جس انسان کے پاس ایک لڑکی ہو، کیا فرماتے ہیں رسول اسلام؟ جعل اللہ لہ سترن،
بینہو و بین النار، اللہ اس لڑکی کی تربیت کو اور اس لڑکی کو جہنم کے اور تیرے درمیان حائل کر دیتا ہے، یعنی لڑکی اپنے باپ کو جہنم سے بچا لیتی ہے۔ اسی لیے نبی نے فرمایا من آل ثلاث بنات، جس نے 3 لڑکیوں کی پرورش کی یا 3 بہنوں کی پرورش کی، وجبت لہ الجنہ، اس کے اوپر جنت واجب ہے۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ اگر 2 ہوں 2 کی تربیت کرے، کہا اگر 2 بیٹیوں کی تربیت کرے تو اس پہ بھی جنت واجب ہے۔ ایک نے کہا یا رسول اللہ اگر ایک ہی بیٹی ہو، کہا اگر ایک بیٹی کی بھی تربیت کرے تو اللہ اس پہ جنت کو واجب کر دیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ایک لڑکا صحیح ہو جائے تو ایک لڑکا صحیح ہوتا ہے، اگر ایک لڑکی صحیح ہو جائے تو ایک نسل صحیح ہوتی ہے۔ سمجھ رہے؟ ایک لڑکی کا صحیح ہونا یعنی ایک نسل کا صحیح ہونا، ایک لڑکی کی تربیت کرنا یعنی ایک نسل کی تربیت کرنا۔ تو اگر ایک لڑکی کی آپ صحیح تربیت کر پائے تو وجبت لہ الجنہ، اللہ جنت کو واجب کر دیتا ہے۔ اس کے بعد نبی نے فرمایا کہ من اشترا، جو انسان بازار میں جائے اور بازار سے جا کے اپنے بچوں کے لیے تحفہ خریدے، یعنی بازار میں جائے اور بازار میں جا کے اپنے اولاد کے لیے کوئی تحفہ خریدے، فحملہ الی عیالہ، پھر اس تحفے کو اٹھا کے اپنے کندھے پر یا اپنے ہاتھ میں اپنے گھر تک لائے، تو ایسا نہیں ہے کہ یہ باپ ہے اور باپ جو ہے اپنے بچوں کے لیے ہدیہ لا رہا ہے، اور یہ نماز روزہ حج زکوٰۃ خمس دین کی پابندی مجلس میں آنا مسجد میں آنا۔ ہمارے یہاں کچھ مولویوں نے دین کی تبلیغ کچھ اس انداز میں کی کہ جو مجلس میں آئے، جو ماتم میں آئے، جو نیاز میں آئے، جو مسجد میں جائے، جو عبادت میں جائے، جو حج پہ یا عمرے پہ یا زیارت پہ جائے وہ عبادت کے لیے جا رہا ہے۔ لیکن ایک آدمی اگر اپنے گھر کے کام کے لیے نکل رہا ہے، اپنی فیملی کے لیے سامان خریدنے کے لیے نکل رہا ہے، تو اسے ہم عبادت کا حصہ نہیں سمجھ پا رہے ہیں، حالانکہ یہ غلط ہے۔ اسلام کہتا ہے جس طرح نماز عبادت، روزہ عبادت، حج عبادت، زیارت عبادت، مجلس عبادت، اسی طرح اپنی فیملی کو حرام سے بچانا اور ان کا خیال کرنا بھی واجب اور ضروری ہے۔ یہ جو بازار میں خریدنے کے لیے جا رہا ہے اپنے بیوی بچوں کے لیے سامان، یہ بازار میں ٹہلنے نہیں جا رہا ہے، عبادت خدا کے لیے جا رہا ہے۔ اسی لیے نبی نے فرمایا جب یہ لڑکا اپنی فیملی کے لیے اپنے بیوی بچوں کے لیے سامان خریدے، نبی کی حدیث ہے، اور سامان خرید کے اٹھا کے چلے، تو جس طرح ایک اس انسان کو ثواب ملتا ہے کہ جو انسان ایک صدقہ اٹھا کے ایک حاجت مند انسان تک پہنچائے۔ خدا کی قسم بڑی عجیب روایت ہے، یعنی ایک انسان صدقہ اٹھائے اور حاجت مند تک پہنچائے، تو یہ اپنے بھی بچوں کے لیے سامان لانے والا ایسا ہی ہے جیسے کہ صدقہ اٹھانے والا۔ اب جب گھر پہنچے تو اسلام دیکھیے کیا کہتا ہے، چونکہ آج ایک بیٹی کی ولادت ہے، آج ایک بی بی کی ولادت ہے، اسلام یہ کہتا ہے جب اپنے گھر جاؤ اور بچوں میں تحفہ تقسیم کرو تو ابتدا بیٹی سے کرو۔ ارے میں توجہ چاہتا ہوں، ابتدا بیٹی سے کرو، بیٹے کو نہ دو، پہلے بیٹی کو دو، اس لیے کہ بیٹی کی عظمت بہت زیادہ ہے، یہ آپ کو جہنم سے بھی بچا رہی ہے، یہ آپ کو جنت میں بھی لے جا رہی ہے۔ اور اس کی محبت دیکھو کہ جنازے پہ زینت بھی اگر کوئی بن رہی ہے، ابراہیم نے یہی تو دعا کی پروردگار مجھے ایسی بیٹی دے کہ اگر میں مر جاؤں تو میرے جنازے کی زینت بن سکے، تو ہر نبی کی تمنا بیٹی ہے۔ اور اب دلیل سنبھال سکیں تو سنبھال لیجئے، وہ رسول جو کائنات میں سب سے بڑا رسول تھا، اس سے اللہ نے بیٹے لے لیے، بیٹی دے دی۔ صلوات بھیجیں محمد اور آل محمد پر۔ ذرا ایک صلوات اور پڑھیں بآواز بلند۔ تو بات سمجھے؟ لہذا بیٹا اور بیٹی، اسلام کہتا ہے بیٹی کا مقام بہت زیادہ ہے، بیٹی کا رتبہ بہت زیادہ ہے۔
پوری دنیا میں، اب میں آج ایسی خاتون بتائی دوں آپ سے، جس ماحول میں نبی آئے اس ماحول میں بیٹیوں کو قتل کیا جا رہا تھا، زندہ درگور کیا جا رہا تھا۔ اگر کسی کو بشارت دے دی جاتی تھی وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، اگر کسی کو بشارت دے دی جاتی تھی اس وقت کے ماحول میں مکے میں کہ تیرے یہاں بیٹی ہو رہی ہے، تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا تھا، سمجھتا پتہ نہیں کون سا گناہ ہو گیا میرے سے یار، یہ پتہ نہیں میرے سے غلطی ہو گئی کون سی، میری خطا کون سی ہو گئی۔ بعض تو ایسے جاہل ہیں کہ بیٹی پیدا خود کرتے ہیں، دوش عورت کو دیتے ہیں، سمجھ رہے؟ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عورت نے عورت کو جنم دیا، تو لہذا اس طرح کے بھی جاہل ہیں، تو لہذا ان کو بشارت دے، چھپ جاتے تھے جا کے پہاڑ کے نیچے، جس کے ولادت ہونے والی ہوتی تھی تو وہ چھپ جاتا تھا جا کے اس ماحول میں، اور پھر پوچھتا تھا آرام سے، ہاں بھائی کیا ہوا؟ تو اگر وہ کہتے تھے بیٹی، تو ظل وجہہ مسودہ یتوارا من القوم من سوء ما بشر بہ، جو بشارت دی گئی اس کی وجہ سے چھپ کے بیٹھ جاتا تھا۔ کچھ ایسے تھے جو قتل کر دیا کرتے تھے۔ اب یہ اتنی لڑکیاں جب قتل عام ہو رہا ہے تو بس ایک دو خاندان مکے میں ایسے تھے کہ جنہوں نے بیٹیوں کو اتنی عزت دی، مثلا جس ماحول میں بیٹیاں قتل ہو رہی تھیں اس ماحول میں خدیجہ ملیکۃ العرب تھیں۔ صلوات بھیجیں محمد اور آل محمد پر۔ سمجھ رہے ہیں؟ جس ماحول میں بیٹیاں قتل ہوتے اس ماحول میں ملیکۃ العرب تھی یا نہیں تھی؟ اور اس بی بی نے باقاعدہ ایک ہاسٹل بنایا تھا، جناب خدیجہ نے ایک ہاسٹل بنایا تھا باقاعدہ، اور اپنے نمائندوں کو تنخواہ پہ رکھا تھا۔ کئی نوکر تھے جن کو تنخواہ پہ رکھا تھا، ان کا کوئی کام نہیں تھا، جنگل میں جاؤ کون باپ اپنی بیٹی کو دفن کر رہا ہے زندہ۔ اب وہ جاتے تھے، جا کے ان بچیوں کو چھڑاتے تھے، ان بچیوں کو چھڑا کے بہترین ہاسٹل میں رکھتے تھے، ان کی تربیت کا انتظام، ان کے کھانے کا انتظام، ان کے پینے کا انتظام، ان کی عزت کا انتظام، ان کے علم کا انتظام سارا خدیجہ کیا کرتی تھی۔ اب میرا موضوع انشاءاللہ کبھی آئے گا جناب خدیجہ پہ تو پورا اشرا سنائیں گے آپ کو جناب خدیجہ پہ، لیکن ہاسٹل میں پورا انتظام جناب خدیجہ کرتی تھی۔ اب کچھ بچیاں اتنی چھوٹی ہوتی، بس جملہ کہنا میرا کام ہے اور سمجھنا آپ کا کام ہے، کچھ بچیاں اتنی چھوٹی ہوتی تھیں کہ جو رسول کو باپ کہتی تھی خدیجہ کو ماں کہتی تھی۔ بس اس سے زیادہ میں نہیں پڑھ سکتا، ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ بات سمجھ رہے؟ تو لہذا جناب تو اتنی عزت ملی۔ اچھا اس کے بعد پھر اللہ نے بی بی زہرا کو پیدا کر دیا۔ یہ ایسی بیٹی تھی جو عالم میں آج تک ایسی بیٹی کسی باپ کو ملی ہی نہیں ہے۔ جناب زہرا نے پورے عالم اسلام میں نور پھیلایا، تو ضرورت تھی کسی ایک ایسی خاتون کی جو ثانی زہرا بنے۔ اس لیے کہ آپ دیکھ لیجئے اسلام کی ابتدا سے لے کے اسلام کی انتہا تک، اب ایک ایک آدمی توجہ دے، اسلام کی ابتدا سے لے کے اسلام کی انتہا تک خالی مردوں نے کام نہیں کیا، بلکہ ایک مرد رہا ایک عورت رہی، ایک مرد رہا ایک عورت رہی۔ جب اسلام اپنے بچپنی دور میں تھا تو مرد کا نام ابو طالب تھا، عورت کا نام خدیجہ تھا۔ اس کے بعد جب اسلام پروان چڑھا تو پھر ایک مرد عورت کی ضرورت تھی، اور وہ مرد عورت کون ہے؟ وہ مرد کہ جس نے پوری دنیا میں اسلام کا پرچار کیا اور اسلام کو پھیلایا، تو وہ واقعاً وہ تھا جسے نبی نے کہا کل اسے علم دوں گا۔ جو مرد ہوگا تو مردوں میں ابو طالب کی جگہ علی آئے اور عورتوں میں خدیجہ کی جگہ جناب زہرا آئی۔ جب اسلام پروان چڑھ گیا تو اب ظالموں نے اسے مٹانا چاہا، پھر ضرورت پڑی ایک مرد کی اور ایک عورت کی۔ وہ مرد جو کربلا کے میدان میں آیا اسے حسین کہتے ہیں۔ ارے ابھی تو سنیے، اور جو عورت کی شکل میں آئی وہ جناب زینب کہتے ہیں، لیکن یہ بزرگ تھے۔ اب ضرورت تھی کسی ایسے بچے اور بچی کی کہ جن کو دیکھ کے لوگ انہیں مظلوم کہیں،
اور ظالم پہ لعنت کریں تو بچے کا نام اصغر تھا، لڑکی کا نام ثقیلہ تھا. علی جدھر حق ہے ادھر مانا، جدھر حق ہے ادھر مانا.